بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور کرتے رہے اچھے عمل اور صحیح صحیح ادا کرتے رہے نماز اور دیتے رہے زکوٰۃ، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے، انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی ایسے لوگ غمگین ہوں گے۔ اولیاء اللہ کی صف میں ہمیں حضرت حافظ محمد ناصر رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی نمایاں نظر آتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے جید خلفاء میں سے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وطن سے ہجرت کر کے دینی تعلیم میاں محمد فاضل رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی اور علوم معرفت کے لیے حضرت قبلہ عالم کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔ حضرت قبلہ عالم نے تجرد کی زندگی اور اعتکاف کی تلقین کی، چنانچہ آپ مسلسل 60 سال تک ایک ہی حجرہ میں معتکف رہے۔ حضرت قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ روزانہ دن کے 8ویں پہر میں آپ کے حجرہ میں تشریف لے جاتے، دیگر پیر بھائی بھی آپ کے حجرہ میں آتے رہتے، لیکن حافظ ناصر رحمۃ اللہ علیہ کبھی کسی سے ملنے نہ گئے۔ مولانا فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر محفل سماع منعقد ہوئی تو نواب غازی الدین رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر خلفاء سب شریک تھے، مگر حافظ محمد ناصر نہ آئے۔ حضرت قبلہ عالم کے ایک عقیدت مند محمد الیاس سیال نے عرض کیا کہ سب خدام موجود ہیں مگر حافظ صاحب نہیں آئے، خدا جانے سماع کے بارے میں ان کا کوئی اور نظریہ ہو۔ حضرت نے فرمایا وہ چاہے شریک ہو یا نہ ہو، سماع کے بارے میں اس کا عقیدہ درست ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ آداب وضو کا خاص خیال رکھتے اور نماز ہمیشہ اول وقت میں ادا کرتے۔ حضرت خواجہ نور احمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے آخری وقت میں علاج کی خاطر حجرہ سے نکال کر ساتھ والے ایک مکان میں منتقل کر دیا۔ ایک رات خواجہ نور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بہادر قوال نے پنجابی کا یہ دوڑا پڑا کہ ولی دے دروازے اڑیے پینجا پنجدا روں، تومبا تومبا اڑ گیا تے من وچ رہ گیا توں، یعنی ایک روئی دھننے والا ولی کے دروازے پر روئی دھن رہا ہے جس سے میرے جسم کا ریزہ ریزہ تو بکھر چکا ہے اور میرے دل میں تیری ذات کے سوا کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ جب قوال کی آواز حضرت حافظ محمد ناصر کے کانوں میں پڑی تو حضرت خواجہ حافظ غلام فرید مہاروی کی معرفت قوال کو بلوا کر یہی دوڑا بار بار سنا۔ بیماری کے باوجود وجد میں آ گئے، 1 گز تک فضا میں اچھلتے اور پھر 4 پائی پر گر پڑتے۔ الغرض شیخ کی سماع والی سنت پر بھی آپ نے آخری وقت میں عمل فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اسی بیماری میں واصل بالحق ہوئے اور حضرت قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ شریف کی شمالی جانب درگاہ معلیٰ کے احاطہ میں آپ کو دفن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کے صدقے